السلام علیکم۔ سب سے پہلے ویلکم ٹو مائی چینل۔ اپنی ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی پیاری سی حدیث سے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ مشکہ المصابیح کی حدیث نمبر 1714 میں، جس میں اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کی ہڈی توڑنا زندہ انسان کی ہڈی توڑنے کے مترادف ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھیں، اگر ہم اس کو ایک ڈیزاسٹر ہے، یعنی جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، میت کے ساتھ کیا کیا سلوک نہیں ہوتا، پوسٹ مارٹم کے نام پہ مطلب ان کے اعضاء نکال لیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ آپ اگر میں نے سب سے پہلے اس حدیث کو کیوں چنا، اسی لیے کہ کیونکہ بہت زیادہ ضرورت ہے اویئرنیس کی۔ جو میت کے ساتھ، جو مردے کے ساتھ آج کل حالات ہیں، جو ڈاکٹرز حالات کرتے ہیں ہاسپٹل والے، یہ حدیث اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ ان ڈاکٹرز ہاسپٹل والوں کے کانوں تک یہ پہنچے کہ میت کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ میت تب بول سکتی ہے، نہ وہ بتا سکتی ہے، اس کو تو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے زندہ انسان کی نسبت۔ تو اسی لیے اس حدیث کو آپ آگے پھیلائیں، اس حدیث کو جس کو نہیں پتہ اس کو بتائیں، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، آپ جہاں پر بھی ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ اس کو آپ پھیلائیں تاکہ میت کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کو روکا جائے۔ کیونکہ کتنی تکلیف برداشت کرتی ہے میت، کتنی اپنے کسی کا کوئی اپنا فوت ہوا ہو تو آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کا سوچیں، آپ تو سوچنا بھی نہیں چاہیں گے۔ اسی لیے میں نے سب سے پہلے اسی کو مینشن کیا ہے، کیونکہ بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو لوگ اپنے ڈونیشن کے لیے آنکھیں دے کر جاتے ہیں کہ ایک مطلب بتا جاتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری آنکھیں جو ہیں وہ کسی غریب کے کام آ جائیں، یہ بھی کام ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، ہم ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ جو جسم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ہمیں کوئی اس میں اس طرح کی کوئی جبر اور یہ جو بھی ہوتا ہے میت کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ آج کل کے جو حالات ہیں، انڈیا پاکستان کی جو وار کی جو ٹینشن چل رہی ہے، اس کے جو وجوہات ہیں، میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی۔ آپ کے ذہنوں میں بھی کچھ ایسے سوالات اور ایسے وجوہات آتی ہوں گی کہ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، ہماری آرمی ایسی ہی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بیسکلی تو وجہ جو ہے وہ پورے پاکستان کا بچہ جو ہے جانتا ہے کہ وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جو آج کل عمران خان سے شروع ہوا، عمران خان کو جنہوں نے بند کیا ہوا ہے، امریکہ کا جو پریشر ہے کہ اس کو ریلیز کریں، لیکن آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی اسٹیٹمنٹ سنی ہوگی کہ کچھ کنٹریز ہیں جو مجھے مطلب اتنا مر رہے ہیں کہ ہمارے سے ڈیل کر لیں، وہ پاکستان کی بات کر رہے تھے۔ انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن یہ پاکستان کی بات کر رہے تھے کہ جس طرح ہماری گورنمنٹ، ہمارا آرمی چیف جو اتنا اسٹیٹس مطلب ایک پورے ملک کا جو ہیڈ ہوتا ہے آرمی چیف، وہ منتیں کر رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ڈیل کریں، اس سے بری بات کیا ہو سکتی ہے، آپ سوچیں۔ اور امریکہ جو ہے وہ کبھی بھی کوئی جو چیز دیتا ہے وہ مفت میں نہیں دیتا، اس کی بہت بڑی قیمت ہوتی ہے۔ اور جو ہم خبریں سن رہے ہیں کہ اسرائیل کو ایز اے نیشن اس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے، اس کی بھی ہم افواہیں سن رہے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ غلط ہوں گی، نہیں ہو سکتی غلط، جس طرح کہ ان کے مطلب ہماری گورنمنٹ اور ہمارا جو آرمی چیف ہے، نہیں ہو سکتا، یہ غلط نہیں ہو سکتا، آپ اس کو غلط نہ سمجھیں۔ اور جو بھی مطلب فلسطینیوں کے حق میں کسی منسٹر نے، نہ آرمی چیف نے، نہ وزیر اعظم نے کوئی اسٹیٹمنٹ دیا، یہ نہیں دے سکتے، کیونکہ امریکہ کو انہوں نے خوش کرنا ہے کہ وہ ہمیں پریشر میں نہ رکھے کہ ہم عمران خان کو ریلیز کریں۔ انہوں نے عمران خان کو ریلیز نہ کرنے کے بدلے یہی آفر کروائی ہے کہ ہمیں مطلب جو بھی آپ کہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور جس طرح کا انہوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ یہ مطلب پاکستان کو تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ اسرائیل کو فری کروائے گا، لیکن اس طرح مطلب ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستانی فوج بہت ہی بزدل ہے، انہوں نے بول کے کہا ہے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ ہمارے آرمی چیف
ہاں، ملک کے کسی بندے کی، کسی بچے کی بھی تنقید برداشت نہیں کرتا، لیکن دوسرے ملک اس کو بزدل کہتے ہیں، کیا کیا کہہ کے بلاتے ہیں، لیکن اس کو ذرا فرق نہیں پڑتا۔ اور یہی وجوہات ہیں، یہی وجہ ہے کہ جو انڈیا جو ہے وہ ہم پہ اب اٹیک کرنے کا سوچ رہا ہے۔ وہ اسی لیے، جس طرح کہ آپ کو اتنا تو پتہ ہوگا، نیتن یاہو اور مودی کا جو بانڈ ہے، مطلب بہت ہی ایک مطلب ان کا بانڈ بہت ہی قریبی، یہ دوستی ہے ان میں، جس کی وجہ سے اب جو بھی جیسے نیتن یاہو نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہ پاکستانی فوج جو بزدل ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کیا اس نے مودی سے یہ شیئر نہیں کیا ہوگا، یا مودی اس سے بے خبر ہے؟ تو بس یہی بات ہے، اس نے مودی کو یہی ان میں ڈسکشن ہوئی ہوگی کہ جس سے تم ڈر رہے ہو صدیوں سے، برسوں سے پاکستان سے ڈر رہے ہو، پاکستان کی فوج سے، کہ یہ نیوکلیئر پاور ہے، یہ ہے وہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب تم بھی کچھ کر سکتے ہو، جیسے ہم نے فلسطین کے لیے، فلسطینیوں کو جیسے نکالا ملک سے، جو حال کیا، جیسے ہم نے مسجد اقصیٰ پہ قبضہ کیا، تو تم بھی پاکستان پہ قبضہ کر سکتے ہو۔ کتنی سی کیا مشکل ہے اس میں؟ بس یہی بات ہے۔ اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو اسٹیٹمنٹ آپ نے سنا ہے، کہ کل کا جو اسٹیٹمنٹ تھا کہ ہم بھارت کے ساتھ کھڑا ہے، جو امریکہ ہے بھارت کے ساتھ کھڑا ہے۔ ویسے تو ٹرمپ کو یہ کہنا چاہیے، امریکہ کو کہنا چاہیے کہ جو بھی ٹینشن ہوئی ہے، جو بھی اٹیک ہوا ہے کشمیر میں، تو اگر پاکستان کو آپ کہہ رہے ہو کہ الزام لگا رہے ہو، اس پر آپ کو ثبوت دینا چاہیے۔ لیکن ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ امریکہ نے نہیں دیا، بلکہ کہا کہ ہم انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اس سے سب کچھ اب ظاہر ہو جاتا ہے کہ جو بھی انہوں نے سوچا ہوا ہے پانی بند کرنے کا، جو بھی ہے، ان کو پتہ چل گیا ہے، جو ہمارے آرمی چیف کا جو اسٹیٹس ہے، اور جو ہمارے ملک کا جو انہوں نے حال کیا ہے، اور جس طرح انہوں نے شو کروایا ہوا ہے دنیا کے آگے پاکستان کو، تو پھر یہ تو سب کچھ تو ہونا ہی تھا، اور بس اس کی وجوہات یہی کچھ ہیں۔ اوکے، سب سے پہلے میں ریکویسٹ کرتی ہوں آپ کو، پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو واقعی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ لائک کرنے سے، سبسکرائب کرنے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بس مجھے تھوڑا فائدہ ہوگا، پلیز۔ اوکے، اللہ حافظ، ہیو اے نائس ڈے۔